اتنا قیمتی بیان کیا ہے اللہ کے نبی نے. یہ چھوٹی سی صورت ہے, چھوٹی سی صورت ہے. اگلی بھی ساتھ تھوڑی سی پڑھ دوں تو آپ کو انداز. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ پونے منٹ میں ختم ہو. 1 منٹ پورا نہیں ہوا, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, 1 منٹ پورا نہیں ہوا. لیکن یہ اس صورت کو علماء نے قرآن کا خلاصہ, یہ ایک جملہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. جیسے ہم وہ جوس نکالتے ہیں نا, تو جوس پورے ایک گلاس میں کتنے مالٹوں کا آ جاتا ہے, تو 30 سپاروں کا جوس ہے, وہ ایک جملہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اسے بناؤ گے, اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو. اسے گندا کر دو گے زنا سے, شراب سے, جھوٹ سے, سود سے, حرام سے, چوری سے, ڈرگ سے, نافرمانی سے, ناکام. یہ سورت اتنی قیمتی میرے نبی نے بتائی کہ آپ نے فرمایا جو اس سورت کو ایک دفعہ پڑھ لے, ایک دفعہ. اور میں نے پڑھی ہے, میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا تو 1 منٹ سے کم میں, تو 45 سیکنڈ میں نے سورت پڑھ لی ہے. جو اس سورت کو دن میں ایک دفعہ پڑھ لے, 7 بر اعظم اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. یہ اتنا اجر کیوں رکھا ہے کہ تاکہ وہ پڑھے اور اسے یاد ہے, اچھا یہ ہے کامیابی کا قانون, اچھا یہ ہے ناکامی کا قانون. تو میں کدھر جا رہا ہوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بنا. میں کس کو بنانے جا رہا ہوں؟ گاڑی بن جائے, بنگلہ بن جائے, کاروبار بن جائے, بناؤ. اسے کو اللہ روکا تھوڑا ہی ہے, روکا نہیں ہے, لیکن اس طرح بناؤ کہ اللہ اس کا رسول بھی خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. تو بھائیو, یہ تبلیغ کی محنت ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. بیچ میں نے ایک جملہ چھوڑ دیا تھا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آگے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس سے پہلے اللہ نے یہ ایک جملہ بولا, پہلے 11 قسمیں, پھر کہا اور پھر میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے. 2 جانوروں میں نیگیٹو چیز ہی کوئی نہیں. ان کا علم غلط نہیں, ان کا علم صحیح. ہمارا علم غلط صحیح دونوں طرح چلتا. بکری کے آگے تم پلاؤ پکا کے رکھ دو, سوٹے مار مار کنڈ بن چھڑو نے نہیں کھانا. میں تو نہیں کھاتی, میرا پرہیز ہے بابا, ایسے کھا کے بیمار ہو جاؤں. اس کے سامنے گھاس رکھو, منہ مارے کھائے. انسان غلط صحیح دونوں طرح چونکے کر سکتا ہے. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو, چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا نا, اس ہاتھ ضرور مارنا, کہ دی گولی بات کھا لوں گی بڑی بات. یہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کوئی جانور اپنے علم کے خلاف کرنے کی وہ باندھ دیا, اللہ نے باندھ دیا. اس لیے انہوں نے تمہاری خدمت کرنی تھی. اگر وہ بد پرہیزیاں کرتے. ایک نوجوان کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مطلب ہوا. میں کہتا مطلب اس واسطے ہے کہ تو جامع, ہمارے یہاں تو بھینسوں سے دودھ نکلتا ہے, تمہارے یہاں تو ڈبوں کا دودھ ہے. میں کہ تو جو جامع دودھ لین دیکھو ماں جا کے میں نے زکام ہے, آج میں دودھ نہیں دینا, کل لانے, کل میں گوشت کھا لے آئی تو میرا معدہ خراب ہو گیا. اس نے گھاس ہی کھانا ہے کیونکہ اس نے کل تمہیں دودھ دینا ہے. اللہ نے ان کو تو پابند کر دیا, باندھ دیا کہ میرے بندے کی خدمت ہوتی رہے. مرغی کہتی میرے پیٹ میں درد, میں تک انڈا نہیں دے سکتی. اگلے دن ناشتہ تو پھر لو گیا سارے اندر. اللہ نے ان کو باندھ دیا ہے. ہمیں کہا
جھوٹ بھی بولو سچ بھی بولو، دونوں راستے ہیں. شراب پی سکتے ہو، شربت پی سکتے ہو، کوئی نہیں، ابھی نہیں پکڑوں گا، آگے آ جا پھر دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے. گانا سن لو، قرآن سن لو، دونوں طرح کام چلیں گے. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے تیرے اندر اچھائی کا دار بھی ہے، برائی کا. اچھا، برائی کا ذکر پہلے کیا ہے، اچھائی کا بعد میں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. برائی کا الہام بھی ہے، اچھائی کا الہام بھی ہے. یہ ایک قانون کی طرف اشارہ، ایک فطرت کی طرف اشارہ. انسان بنا ہے مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ خَلَقَهُ مِنْ إِنَّ آدَمَ وَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، ہم بھی خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ہم بھی مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنے ہیں. مٹی میں ایک عادت ہے کہ یہ پھل پھول پھلواڑیاں خود نہیں پیدا کرتے، یہ گندی جھاڑیاں خود پیدا کرے گی. مٹی میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوں گی، اور آم، انگور، سیب، ٹماٹر، پیاز، سرسوں، یہ آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. گندم پیدا کرنی پڑتی ہے. اب آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو گندم کے کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہوئے، یہ کسی نے کاشت کیا ہے. لیکن کانٹے دار جھاڑیاں، کیکر، جھاؤ، یہ اپنے آپ پیدا ہوتا ہے. کوئی ہمارے یہاں تو زیادہ وسیع علاقے ہیں تو کیکر ہی کیکر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی نے جا کے بیج نہیں ڈالا، وہ کیکر آپ پہ ہی ہوا کھلوتا ہے. کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کاٹن کا پورا ایکڑ اپنے آپ پیدا ہو گیا ہو، انگور کی بیل اپنے آپ پیدا ہوئی ہو، آموں کے باغ اپنے آپ کھڑے ہوئے، ایسا نہیں آپ کو کبھی نظر آئے گا. اچھی نرسری، اچھا پھل، اچھا درخت کوئی لگاتا ہے، پھر اس پہ جان مارتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ پروان چڑھ کے پھل دیتا ہے. لیکن کیکر کو اگانے کے لیے، گندی بوٹیاں اگانے کے لیے کوئی بیج نہیں ڈالتا، وہ اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ پیدا. ان کو الٹا مارنا پڑتا ہے. یہ میرے رب نے یہ قانون سمجھایا ہے کہ میرے بندے تیرے اندر برائی اپنے آپ پیدا ہوگی. جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں کوئی سکھانے کا ادارہ نہیں ملے گا. ظلم و ستم کے لیے، جھوٹ کے لیے، بددیانتی کے لیے، رشوت کے لیے، گناہوں کے لیے گندی جھاڑیوں کی طرح اپنے آپ پیدا ہوں گے. ہاں، سچائی کا باغ لگانا پڑے گا، محبت کے پھول لگانے پڑیں گے، درگزر کے سبزے اگانے پڑیں گے. ظلم خود آئے گا، انصاف اندر میں پیدا کرنا پڑے گا. جھوٹ خود زبان پہ آئے گا، سچ کو لانا پڑے گا. بددیانتی خود آئے گی، دیانت کو لانا پڑے گا. نفرت آپ پہ آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا. غصہ اٹھے گا، دبانا سیکھنا پڑے گا. حسد ابھرے گا، ایثار سیکھنا پڑے گا. بخل پیدا ہوگا، اپنے آپ سخاوت کو سیکھنا پڑے گا. انتقام کے جذبے خود ابھریں گے، معاف کرنا سیکھنا پڑے گا. رشوت کو ہاتھ خود چلے گا، دیانت پہ ہاتھ کو لانا پڑے گا. حرام کی طرف قدم اٹھیں گے، حلال کی طرف لے جانا پڑے گا. یہ ایک قانون سمجھایا ہے کہ میرے بندو مٹی سے نکلے ہو، مٹی میں گند خود پیدا ہوتا ہے، اور اچھی فصل تم اگاتے ہو، جان مارتے ہو. یہی تمہاری زندگی کا فلسفہ ہے کہ اپنے اندر کی گندی جھاڑیاں مارتے رہو، اور اچھی فصل اگاتے رہو. جس دن تم چمن بنو گے، دنیا خود ہی آئے گی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. جب پھول مہکتے ہیں تو خوشبو کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہو، تو خود آتی ہے. جب آپ انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان سچ بولو گے، آپ کی نسل سچ بولے گی اور ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گی، تو کسی کو بتانا پڑے گا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام خوبصورت دین ہے.
میں بنگلہ دیش سے جا رہا تھا، بنگلہ دیش میں اجتماع تھا تبلیغ کا، تو میں وہاں سے واپس جا رہا تھا کراچی، پوری جماعت تھی ہماری، جیسے بھی ہماری جماعت تھی، تو میرے ساتھ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے خیال ہے مجھے میرے جی میں اس کو دعوت دوں، تو مجھے خیال ہے مجھے تو انگریزی بولے اتنے سال ہو گئے، اب شروع کروں تو بچے کھلو جاؤں تو پھر تو لہٰذا میں چپ ہی بنا، تو 1 گھنٹہ تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا، پھر مجھے خیال ہے اگر قیامت کے دن اس نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ تیرے پاس سچائی تھی اور تو نے مجھے ایک لفظ نہ بتایا، تو پھر میں ڈر گیا، میں کہ یا اللہ بڑا عرصہ ہو گیا انگریزی بولے ہیں، تھوڑی جی بدواد ہے جو میں اپنی گل پوری کر لوں، تو میں نے اس سے نا بات شروع کر دی، تو آہستہ آہستہ الفاظ آتے گئے، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی 60% میں اپنی بات اس کو کہہ پا رہا تھا، 40% میرے پاس الفاظ واپس نہیں آ رہے تھے، لیکن 60% بہت ہوتا ہے کسی کو اپنی بات بتانے کے لیے، تو وہ بڑا متاثر ہو، بہت متاثر، مجھے اب یاد ہے میں نے کیا کہا، لیکن وہ بہت متاثر ہو، اور ایسے کر کے بیٹھا مجھے سن رہا تھا، پتہ نہیں میری کم عقلی اور کہیں سے پتہ نہیں شراب کا ذکر آ گیا، میں شاید اسلام کی پاکیزگی بیان کر رہا تھا کہ یہ بہت عالیشان پاکیزہ دین ہے، ہر ایسی چیز میں حرام ہے جو زندگی پر برا اثر ڈالے اور مت مار دیتی ہے شراب، تو میں نے بات بتائی کہ ہمارے دین میں شراب حرام، ہم کراچی جا رہے تھے ویسے بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں نے کہا نا شراب حرام، کیا ہوا؟ میں گارمنٹس کا تاجر ہوں، دنیا پھرتا ہوں، سب سے بہترین شراب مجھے کراچی میں سرو کی جاتی، تو کر لا تبلیغ۔ اگر ہم تھوڑا سا محمدی جھلک دکھا دیں، تھوڑا سا، واللہ اللہ کی قسم بیچاری انسانیت بڑی دکھی ہے، پیسہ بھی بلا کبھی دکھوں کا علاج بنتا ہے، اندر کی خوشیاں، اندر کے سکھ اس کا اور سسٹم ہے، اور یہ روٹی کپڑا مکان بیوی گاڑیاں یہ اور چیز ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم پیاسے کے آگے مٹھائی رکھ دو کہ کب کرمانا میں نے پانی بھیگا، میں نے گلاب جامن نہیں چاہیے، بھوکے کے سامنے پانی رکھ دو کہ جناب روٹی دے دو، تو اندر کی زندگی، اندر ایک جہان ہے، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج موہانے، اندر ایک جہان ہے، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، اندر نہ عورت کا گزر ہے، نہ شراب کا گزر ہے، نہ میوزک کا گزر ہے، نہ پیسے کا گزر ہے، نہ گاڑیوں کا، نہ بنگلوں کا، نہ عورتوں کا، کسی چیز کوئی چیز اندر نہیں جاتی، اندر صرف 2 چیزیں جاتی ہیں، ایک اللہ کی محبت، ایک اس کے رسول کا عشق، باقی چیزیں عدل العوادل حول قلب الطائه وحو الاحبة منه في سودائه، یہ دل کا فلسفہ ہے کہ اندر صرف اللہ اس کا رسول جا سکتا ہے، باقی کوئی چیز اندر نہیں جاتی، اوپر سے ہو کے گزر جاتی ہے، جب تک اندر نہ بھرے چین کہاں سے آئے، سکھ کہاں سے آئے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، یہ تبلیغ کا کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ایک معاشرے میں ایک آپ میں جھوٹ بولنے والا کوئی، سچ بولو، سچ بولو، جو قیمت دینی پڑے سچ بولو، صرف ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے کہ جان پہ خطرہ ہو، بھئی جان اگر میں سچ بولوں گا میری جان چلی جائے گی، تو اللہ کہتا ہے ابھی جھوٹ بول لو پھر استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر تو پتھر کو بھی سجدہ جائز ہے اگر جان پہ خطرہ ہے۔ پیسے بنانے کے لیے، کاغذ بنانے کے لیے، پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، بھائی ہم تو ٹیکس بچا رہے ہیں اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں بن سکتے، ساری دنیا کے خزانے بک جائیں اور تمہاری زبان سچ پہ ہو تو اللہ کی قسم تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، نفع کا سودا کیا۔
اور تم جھوٹ بول کے چند پونڈ بچا لو، چند سکے بچا لو، تو رب ذوالجلال کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچائی ہو، دل میں بغض نہ ہو، زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو گالی نہ دو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتوں پہ لڑو، درگزر کرنا سیکھو، جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اس امت کی عزت اور بقا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ہے، ان کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ دائیں بائیں جدھر بھی جائیں گے ہلاکت کے سوا کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کی محنت ہے۔ بڑے زمانے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت کی نمائندگی نہیں کر رہا، جو دین کو پیش کر رہا ہے۔ دین ہمیں مار دیا ہے ممبر نے بھی، سیاست نے بھی۔ ممبر بھی نفرت، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ میرے بھائیوں ممبر سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ جس مسجد میں آ کے ہمیں پناہ دینی تھی اسی سے ہم نفرتیں لے کے اٹھیں تو ہم نے کیا دین کی بات کی؟ میرے نبی نے تو اب ابو جہل کے بھی منتیں کر کے انتہا کر دی کہ ابو جہل کہنے لگا محمد ہم گواہی دے دیں گے تیرے رب کے پاس کہ تو نے ہمیں بات پہنچا دی تھی، اب بس کر دے۔ اور ہم ایسے عجیب لوگ ہیں دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جس کو تو سلام کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ وہی جراثیم لے کر تم لوگ یہاں جو پاکستان انڈیا میں جراثیم، میں اتنا دکھی ہوا۔ میں نے کلپ مجھے کسی نے بھیجا، میں نے دیکھا انڈیا میں کسی گاؤں میں ایک کسی دیوبندی عالم نے ایک بریلوی کا جنازہ پڑھا دیا، تو وہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جتنوں نے جنازہ پڑھا سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ تو وہ انڈیا ٹی وی اس کو اچھال رہا تھا اور پوری خلقت کٹھی بیٹھی، ان کے مولوی صاحب ان کے نکاح دوبارہ پڑھ رہے تھے۔ ایڈا کمزور ہے نکاح، جڑیں ٹوٹ جائے۔ اتنی جہالت، کیا تصویر پیش کی ہم نے اللہ کو، اور کیا تصویر پیش کی ہم نے لوگوں کو۔ میرے نبی کافروں کو گلے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر سے نیچے آتے نہیں۔ کتنے دکھ درد کی بات۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بھئی ایک کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ تو اسلام سے خارج ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ انہیں دوستو جنت جامنا کیا، جنت حویلی پہ ہی رہ جائے گی۔ وہ کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو یار، اللہ کی جنت بڑی وسیع، بڑی بڑی جنت ہے اللہ کا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جنت میں ڈالنے کے بعد، اور سب سے جو چھوٹا درجے کا جنتی، سب سے چھوٹا، جو جہنم کی آگ میں جلتا 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 تباہ ہو جائے، اس کا نام ہے جوہینہ۔ جوہینہ قبیلہ بھی جوہینہ، نام بھی جوہینہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دل لگی کریں گے۔ اس کی جب سزا ختم ہو جائے گی نا، اس کو تو نہیں پتا کہ ختم ہو گئی ہے، اللہ کو پتا کہ ہوں ختم ہونے جنت پاؤنا ہے، تو اس کی زبان پہ اللہ جاری کرے، کہے گا یا اللہ میں آگ بڑی لگ رہی، میں تھوڑا جا باہر کر دے، تو اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، تو اللہ اس کو اوپر لے آئے گا، تو پیچھے آگ ہوگی، اگلا حصہ صاف ہو جائے گا، پیچھے آگ ہوگی، تو آگے کا اللہ اس کو درخت دکھائے گا۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے وہ درخت تک پہنچا دینا، تیری بڑی مہربانی، اب میں اگ کھا گئی، تو لگائیں کہ اس کی سزا تو پوری ہو چکی، چلو بھائی یہاں پہنچ گئے۔ وہ پہنچ گئے تو اللہ جنت کا دروازہ دکھا دے گا۔ تو انسان کی طبیعت میں تو کبھی بھی کناعت نہیں ہوتی، مر کے بھی کوئی
کہے گا یا اللہ بس ہاں اتنے پہنچا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا، وہاں پہنچ کر اس کو جنت کا ایک اور بڑا درجہ دکھا دے گا، پھر تھوڑی دیر بیٹھا رہے گا، اچھا ہر دفعہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگوں گا، بس اتنے تک پہنچا دے، آگے نہیں مانگوں گا۔ جب وہ آگے ایک اور درجہ دیکھے گا نا، کہے گا یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، تیری عزت کی قسم اس کے بعد میں آگے کوئی نہیں مانگتا، وہاں پہنچا دے گا۔ ابھی وہ درجہ نہیں ہے جو اس کا ہے، وہ ابھی نہیں ہے، 1 2 3، آخر میں وہ درجہ اللہ دکھائے گا جہاں وہ جو اس کا ہے۔ اب اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اب اس کو کھٹکا شروع ہو جائے گا کہ بھائی میں ہوں منگیا تو کہتے ہیں ریورس نہ لگ جائے، کیونکہ جب آدمی پیدل ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ کوئی سواری دے دو، ہمیں سائیکل کے کیوں نہ ہوئے۔ اب سائیکل آ گیا، قریب سے موٹر سائیکل گزرتا تو کہتا ہے یا اللہ موٹر سائیکل دے ہمیں 70 کیوں نہ ہوئے۔ پھر موٹر سائیکل آ گیا، پھر قریب سے گاڑی گزرتی کہتا ہے یا اللہ گڈی دے ہمیں سزوکی کیوں نہ ہوئے۔ پھر سزوکی آ گئی، پھر کوئی قریب سے گزرا یا اللہ ایک ٹوٹا دے دے۔ تو انسان جو یوں آگے جاتا فطرت ہے، اس کے بغیر کائنات کا کام بھی نہیں چلتا۔ اب اس کا وہ مقام آ چکا ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت کا سب سے آخری درجہ، اللہ میری جنت نو کی کرنا ہے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، یہ بھی جہنمی وہ بھی جہنم، جنت جاؤ نا کیا آئیو، یہ ستم نہ ٹھاؤ۔ علماء سے بھی کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فرقہ واریت کی باتیں نہ کرو، محبت کی باتیں کرو، سب کے لیے دل کو شادہ رکھو۔ یعنی دیکھو نا ہم کتنے دور چلے گئے۔ اچھا بھائی میں آپ کے نزدیک کافر ہوں تو پھر مجھے گلے لگاؤ، مجھ سے مسافہ ہی نہیں ہو رہا تو پھر میں حق پہ کیسے آؤں گا؟ ہاں بھائی تبلیغی جماعت کو مسجد سے نکال دو، مسجد دھو دو۔ اگر یہ ایسے برے ہیں تو پھر ان کو بیٹھ کے روٹی کھلاؤ، پانی پلاؤ، گلے لگاؤ، بات سمجھاؤ، جو میرے نبی نے ابو جہل کم وقت کے منتیں کر کے بات سمجھائی۔ تو یہ کیا الٹا فلسفہ ہے، ان کے قریب نہ جانا، ان کو قریب نہ کرنا۔ کہے گا یا اللہ اتنے پہنچا دے، تیری بڑی مہربانی۔ نہیں پھر وہ چپ ہو جائے گا، وہ تیسرا درجہ دے کے چوتھا جب جو اس کا اصل ٹھکانا چپ ہو جائے گا، لیکن اندر مشین چل رہی تو اللہ کو تو پتہ ہے۔ آخر اللہ کہے گا میرا بندہ چپ کیوں کر گیا، مانگتا کیوں، چپ کیوں کر گئے ہو، مانگتے کیوں؟ کہے گا یا اللہ اتنا مانگا کہ شرم آتی ہے، اور اتنی قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے شرم آتی۔ تو اللہ کہے گا اچھا ایک بات تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی آج بھی اس کو کوئی تقریباً 25 بلین سال ہو چکے ہیں، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو میں نے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ پاگل ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ، یا اللہ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہ میں مذاق تھوڑے کر رہا ہوں، میں کہا چل دے دی۔ یہ جنت کی سب سے آخری سطح ہے، سب سے چھوٹا جنتی اس 7 بر اعظم سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا۔ دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا، تو اس کا اتنا حسن و جمال ہوگا، وہ سمجھے گا فرشتہ ہے، تو اس کو جیسے ہم بڑے بزرگوں کو تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں تو اس کو جھکنے لگے گا، وہ کہے گا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی آپ فرشتے ہیں، میں آپ کی قدر کر رہا ہوں۔ وہ جناب میں فرشتہ نہیں، میں تھوڑا نوکر ہوں۔ اچھا، وہ تھوڑا آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے تو دھڑم سجدے میں چلا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا میرے آقا آپ یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ تو کہے گا یہ سامنے جو نور ہے اللہ کا نہیں؟ تو کہے گا اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں۔ کہیں لائٹیں کتنے دوزخ دے اندھیرے، کتنے جنت کی روشنیاں۔ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے۔ تم لوگ تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، بھانڈے بھی آپ پہ دھونے، بوٹ بھی آپ پہ پالش کرنے۔ 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے لائن میں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
جنت کا سب سے آخری درجہ. تو وہ ایسے لائن میں کھڑے ہو کر اس کا ویلکم کریں گے، پھولوں کے ہار، پھول پتیاں، ہمارے آقا آ گئے، ہمارے آقا آ گئے. لیکن پہلے کہیں گے ہمارے آقا کہاں رہ گئے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. اما آن لسیدنا ان نزورہ، وہ گئے شکر کرو میں آ گیا جے، بڑی لتر پریڈ ہوئی جو میری. وہ خوش خوش ناچتے ڈھول بجاتے اس کو لے کے جائیں گے، اور ایک خوبصورت وادی میدان ہوگا جس کے سینٹر میں ایک خوبصورت ایسے تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے ایسے سجا ہوگا. اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑی دیر کے بعد آئیں، بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، بھائی ہمارے آقا کو کھانا پیش کیا جائے. تو اب 80,000 نوکر ہیں، ہر نوکر کے ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، اس میں پینے کی چیز ہوگی، اس میں کھانے کی چیز ہوگی. اب یہ یوں پیش کریں گے. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا، ایک کم نہیں ہو سکتا. یہاں اب وہاں وہ کیا کرے گا، 80,000 کھانے اور 80,000 ڈرنکس. یہ کھاتا جائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی. یہ پیتا جائے گا، ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی. کھائے گا پاخانہ نہیں، پیے گا پیشاب نہیں. جب کھا لے گا پھر وہ کہیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں. تب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہ جا رہے ہیں، وہ یوں ہوگا اور سارے غلام غائب ہو جائیں گے، ایک سیکنڈ سب غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اسے نظر آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ حسین پردہ ہوگا، جیسے یوں ہٹنا شروع ہو جائے گا ایسے. ہائے 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 ہائے. جب پردہ ہٹے گا تو بالکل اس کے سامنے ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی اسے، جس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے. ان 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا. جب اس پر نظر پڑے گی تو یہاں گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا حسن و جمال ہوگا. جب پہلی نظر پڑے گی تو وہ ایسا سٹن ہوگا کہ 40 سال صرف دیکھنے میں گم رہے گا. اور رب ذوالجلال کی قسم یوں نہیں کر سکے، یوں نہیں کر سکے، یوں نہیں کر سکے، یوں نہیں کر سکے. جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے، حور نو ویکھ کے اسے ہی کچھ کرنا. بیٹھا 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 40 سال، وہ تو 40 سیکنڈ میں گزر جائیں گے. آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، صرف بیٹھتے دیکھتے ہی رہو گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، تو کون ہے؟ تیری بیگم تیرے انتظار. انا من اللواتی خبین لک وزوجناہم بحور عین کا زنا چھوڑ، تیرے لیے میں نے خوبصورت لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جن سے میں خود تیرا نکاح کروں گا. اس دامن کو دھو کے ہو گیا تو توبہ کر، ہر شے دھو دوں گا، صاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا. پھر دیکھ میں تیرا کیسی لڑکیوں سے نکاح کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی کی انگلی کا اتنا حصہ جس کو ہم فنگر ٹپ کہتے ہیں، یہ سورج کو ایسے دکھا دے تو میرے رب کی عزت کی قسم، عزت کی قسم، عزت کی قسم، اس کی انگلی کے روشنی کے آگے سورج نظر نہیں آئے گا. چہرہ کیسا ہوگا؟ اس کو میک اپ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کا میک اپ کیا ہے. کس چیز سے؟ کوئی پاؤڈر، کوئی لپسٹک نہیں، اپنے نور میں سے اس کے چہرے پہ نور کی تجلی ڈالی ہو. اور وہ ہمیشہ اس کا حسن بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا. یہاں کتنا ہی خوبصورت منظر ہو، شکل ہو، عورت ہو، مرد ہو، اس کا حسن سٹل ہوتا ہے اور ایک جگہ ہوتا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد دل بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا، میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ. جماعت نہیں گیا، اپنا خود کا یار نیاگرا دکھاؤ گئے. تو ہم اسپیشل دیکھنے گئے. دوسری دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جی نیاگرا چلیے. میں گیا ضرور چلیے. تو دوسری دفعہ گیا نیاگرا دیکھنے. تیسری دفعہ انہوں نے کہا مولانا نیاگرا چلیے. میں کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے اور کی. کیوں کہ وہ
جو میں 2 دفعہ دیکھ کے میری آنکھیں بھر چکی ہیں، اب مجھے تیسری دفعہ دیکھنے کی طلب کوئی نہیں ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے میرے رب کی قسم. ایک پتے کو بھی دیکھنا شروع کرو گے، پتا ایک پتا بھی بڑا ہے، ایک تن کا یوں دیکھنا شروع کرو گے تو ہزاروں سال دیکھتے رہو، تمہارا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے. کوئی اینڈ تو ہے نہیں، اینڈ کوئی نہیں، اس زندگی کا اینڈ کوئی نہیں. لہذا جنت کی بیوی کو جب دیکھے گا تو ایسا نہیں کہ جتنا حسن ہے بس اتنا ہی ہے، ہر نظر میں اس کا حسن ہزاروں گنا یوں جا رہا ہوگا. ایسے بیوی کے لیے خامند ہوگا کہ ہر نظر میں اس کے خامند کی خوبصورتی اس بیوی کی نظر میں ایسے جا رہی. لہذا اگر میاں بیوی صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہیں تو مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، ہزاروں سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہیں تو دل نہیں بھرے گا. کیونکہ ان دونوں پر اللہ کے نور کی تجلی پڑ رہی. اللہ کا نور. مالک بن دینار نے بعض نوجوان، بعض زیادہ جن کو خشکی چڑھ جاتی، سانو جنت دی بھی لوڑ کو نہیں، سانو صرف اللہ چاہیے، تو یہ اللہ کی ذات کی نا بے اکرامی ہے. دیکھو نا، میں تمہارا میزبان بنوں، میزبان ہے، میں تمہارے سامنے کھانا رکھوں تو سام روٹی نہیں چاہیے، دوڑنا ملاقات ہے، تو میں اس کو اپنی نا ذرا میں ہرٹ ہوں گا، یار کیا بات، تم نے میرے اکرام کو ٹکرا دیا. جنت میرے اللہ کا مہمان خانہ ہے. ایسا کبھی نہ کہا کرو یا اللہ ہم تیرے بھی محتاج ہیں، تیری جنت کے بھی محتاج ہیں. 1000 آیات اللہ نے اتاری. مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے کہا، بیٹا تمہیں جنت کی حوروں کا شوق ہے؟ کہا جی نہیں، مجھے بس اللہ چاہیے. کہ بیٹا شوق کیا کر کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى. پھر وہ اس کے قریب جائے گا، جا کر اس کو معانقہ کرے گا، یہ اس کو گلے لگائے گا. یہ گلے لگانے کی لذت اور شوق اور محبت 70 سال بس گلے لگ کے مزے لیتا رہے گا. یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، تو بڑی جنتوں کا کیا حال ہوگا. ساری جنت بھرنے کے بعد بھی جنت خالی رہ جائے گی تو اللہ ایک مخلوق پیدا کر کے جنت کو ان سے بھرے گا. تو بھائی تم ایک دوسرے کے سب خلاف فتوے لگاتے جاؤ تو جنت جاؤنا کیا کر، اور سب کو جانے دو بھائی. مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، سیاست کے نام پہ نفرت نہ کرو، قوموں کے نام پہ نفرت نہ کرو، پیشے کے نام پہ نفرت نہ کرو، دنیا پہ لڑائی جھگڑا نہ کرو. ہمارے بچے زیادہ جیلوں میں ہیں، کیوں؟ کتنی بری مثال ہم بن رہے ہیں کہ ہماری نہ، ہم تھوڑے ہیں، چند لاکھ ہیں، اور ریشو وائز ہمارے بچے جیلوں میں زیادہ ہیں. ہم نے تو ایک خوبصورت مثال پیش کی کہ جب کوئی مسلمان آتا، ہاں بھائی یہ تو سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا. بھائی مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. بھائی میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا ہاں. یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا؟ کہا ہاں. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، تو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. تو تم یہاں رہتے ہو، یہاں کے لوگوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تمہیں پاسپورٹ دیے، تمہیں شہریت دی، تمہیں ہر سہولت دی، تم انہیں کا ٹیکس چراؤ تو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا ظلم و ستم. انہیں کے دیش کو ہماری نسل گندا کرے، کتنے بڑے ظلم و ستم کی بات. مسلمان سچ بولتا ہے، دیانت کے ساتھ چلتا ہے. پھر اگر یہاں فیملی، اب تو انگلینڈ میں ماشاءاللہ فیملیز ہیں، فیملیز میں کو ٹائم دیا کرو، ٹائم دیا کرو، ٹائم دیا کرو، ورنہ ہماری اگلی نسل ضائع ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. مجھے بھی راستے میں ایک ساتھی بتا رہے تھے سب سے زیادہ یہاں طلاق کے جھگڑے چل رہے ہیں، طلاق 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 طلاق. کیونکہ جوان ہونے پہ شادی کر دی، اسے انسان بننا نہیں سکھایا. ماں باپ ٹائم دیتے کہ بیٹا انسان کسے کہتے ہیں، ماں باپ ٹائم دیتے بیٹی انسان کسے کہتے ہیں، خامن کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کو لا رہے ہو تو اس کے کیا آداب ہیں، کسی کے مالک کسی کی زندگی میں شریک ہو رہے تو اس کے کیا آداب ہیں، ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے. دو جہان کا سردار ہے میرا نبی، اور یہ کہہ رہا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا
کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور عشاء کی نماز سورۃ فاتحہ میں شروع ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی حاضر، نماز چھوڑ دیتا. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس کرنی بھی جائے گا. اویس جنت کے دروازے پر اللہ کہے گا اس کو روک لو، باقی جاؤ بھائی. کیا وجہ بنی، مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ کہیں گے ذرا پیچھے گے. ویسے دیکھیں گے تو کروڑوں دوست بھی لوگ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا نا، تو یہ پیچھے دوزخ والے کھڑے، اب تو سفارش کر، جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈالوں گا. کام کیا؟ کوئی جہاد کیا، کوئی تہجد لمبی پڑی ہے، روزے رکھے ہیں، ذکر کیا، یہ سارے کام کیے انہوں نے، سارے کام کیے، جہاد بھی کیا، تبلیغ بھی کی، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، ذکر بھی کیا، تلاوت بھی کی، سب کچھ کیا. لیکن کس وجہ پہ عزت کا تاج سر پہ رکھا جا رہا ہے کہ اویس تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا ہے، یہ سب دوست ہی کھڑے ہیں، آج تیری تو فیل لاکھوں آدمی جنت میں جائیں گے تیرے اس عمل پر. ہر چیز کو پاؤنڈ پہ مت تولو، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. گھر کی زندگی خوبصورت بناؤ برداشت کے ساتھ، چونکہ آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں برداشت نام کی شے کوئی نہیں. ہر کوئی کہتا میں آزاد ہوں، جو مرضی کروں. ہم ایسے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں پابندیاں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں اوروں کو لے کے چلنا ہے، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو لے کے چلنا ہے. میرے نبی جیسی عظیم ہستی صرف ہمیں سکھانے کے، حضرت عائشہ کو روٹی کا لقمہ بنا کے منہ میں ڈالتے تھے، حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، تمہیں بتانے کے لیے کہ گھر والوں سے محبت کیسے کی جاتی. بڑے مجمع میں ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ، عائشہ سے. کوئی ہم میں سے کہہ دے تو کہیں گے ویکھو رن مرید ہے، رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا. ان کا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ کہا پھر اس کے باپ سے، ابو بکر، پھر اس کے باپ سے. تو میرے بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس کو سیکھنے کا اللہ مجھے ہر سال آنے کی توفیق دیتا ہے. تو اس دفعہ پورے ہم جماعت کے ساتھ آئے ہیں. تو یہاں ہم اترے تھے، یہاں ہماری تشکیل نہیں تھی، جانا تو ہم نے ڈیوزبری تھا. پھر میں نے وہاں پاکستان سے فون کر کے حافظ صاحب سے اجازت لی کہ ایک دن ہم رہ جائیں مانچسٹر میں، وہاں کے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے، تھوڑی بات ہو جائے. تو انہوں نے اجازت دی، تو پھر آپ بھائیوں سے ملاقات کا اللہ نے موقع دے دیا. تو میں آپ سب بھائیوں سے جیسے ہر دفعہ کیا کرتا ہوں کہ 4 مہینے چلے گئے تو ارادے کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک تشکیل میں نقد کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. اکثر آپ نوجوان بیٹھے ہو، 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا مسجدوں میں آنا یہ لگتا ہے جیسے صبح صادق ہو رہی ہو، یا بہار آنے والی ہو، یا اندھیری رات چھٹ جانے والی ہو. ایسی نشانیوں سے ہی پتہ چلتا ہے. تو ایک کام یہاں سے ضرور سارے کر کے اٹھو، وہ ہے یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. آج تک جو اللہ سے لڑائی کی ہوئے نا، اللہ کے رسول سے، اسے صلح کرو. تو ادھر آپ صلح کرو گے، ادھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اللہ ایسا کریم ہے، اس کو قربان چاہو. اللہ ایسا مہربان ہے کہ ادھر آپ کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، ادھر ساری زندگی کے گناہ کہتا جاؤ معاف. ہم نے اللہ کو سمجھا ہوا ہے تھانے دار بھی سوٹا ہوتے ہاتھ تھے جو پھیرنا ہی پھیرنا. وہ بڑا کریم ہے. اللہ کے 99 صفاتی نام ہے نا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ان میں سے صرف ایک نام المنتقم ہے، اس سے کو بتانے والا. 98 محبت ہی محبت ہے، شفقت ہی شفقت ہے. ہاں بادشاہی ہے، اقتدار ہے، قدرت ہے، لیکن غضب کا اظہار ایک نام، شہنشاہی، بادشاہی، سخاوت، محبت، شفقت 98. تو جو اتنا کریم ہو کہ ایک بول پہ سب کچھ معاف کر دے، اس کے ساتھ تو دشمنی نہیں رکھنی چاہیے.
کوئی پرانی بات نہیں بتا رہا، ابھی 2 سال پہلے کیا، میں کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. میرا ایک شاگرد تھا، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی. کتنا غلیظ کام ہے یہ. اس نے اس کے بیٹے کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہا میرے بھائی یہ سن لینا. اس نے گھر میں جا کے لگا دی. اس کی ماں نے آتے جاتے سنی تو بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی مجھے دوبارہ سناؤ. سارا سنا، پھر کہنے لگی دوبارہ سناؤ، پھر دوبارہ سنا. کہنے لگی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. تمہیں کس نے دی؟ کہ یہ امام صاحب. ہاتھ پکڑ کے دروازے پر آ گئے. لوگ نماز عشاء کے بعد نکل رہے تھے. ان کو بلا لیا، بھائی مولوی صاحب یہ کیسٹ تم نے دی؟ کہ میں نے دی. اس میں انہوں نے بات کی ہے توبہ کی کہ توبہ پہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا کام میں نے آپ کو پہلے بتایا. انہوں نے کہا ہاں بیوی، جب اللہ کہہ رہا ہے تو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر میں توبہ کرتی ہوں. توبہ کرتی ہوں. رمضان تھا اور تراویح کے لیے وہ آ گئی مسجد میں، اور 20 تراویح پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں امام صاحب. وہ جب تراویح کے بعد دعا ہوتی تو وہ زور سے کہتی، عورتوں کے اس میں ونگ، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. دوسرے روز یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. تیسرے دن یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کیا کام کیا ہے؟ دوبارہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے روح کو سجدے کی حالت میں موت. ساری زندگی کام کیا کیا؟ موت رابعہ بصری جیسی. توبہ ایسا بڑا عمل ہے. تو آپ سارے بھائی یہ نیت تو کر لو، ٹھیک ہے نا؟ کرتے توبہ کی نیت تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس اتنا سا کام، سارے معاف ہو گئے، سارے ہی ہو گئے. حقوق باقی ہیں، فرائض باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے، گناہ معاف ہو گئے. اور اگر دوبارہ کبھی ہو جائے تو پریشانی کی بات ہے نہیں. اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو بغض رکھ لے. وہ پاک ذات، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. ہاں بھائی 100 باری توبہ کر لی ہوں قبول کوئی نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ دو، آ جاؤ معاف ہو جائے. ہاں بھائی 60 سال کے ہو گئے اب توبہ قبول نہیں، 100 سال کی عمر میں بھی آ جاؤ معاف کرو. ٹھیک ہے آؤ صحیح، یہ نہیں ہو سکتا تو آؤ نا اور کہو اللہ بڑا غفور رحیم ہے. پھر حسین اور شمر میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو ہم نے کربلاؤں کی تاریخ کو داخل کر دیا. اور بھائی یہاں 30 تاریخ کو اجتماع ہو رہا ہے آپ کا، اس سے جو بھائی 4 مہینے، چلے 10 دن، 3 دن، جتنا بھی وقت دینے کے لیے تیار ہے، ذرا کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا، کھڑے ہو کے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی. اللہ قبول کرے، اللہ قبول فرما. ہاں بس ٹھیک، ماشاء اللہ بھائی، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. بیٹھ جائیں. آخری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، 5 وقت نماز کا اہتمام فرمائیں، نماز نہ چھوڑا کریں. آپس میں کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں. بیوی سے لڑے ہو، بھائی سے لڑے ہو، دوست سے لڑے ہو، صلح کر لو. کہ 2 مسلمان جب آپس میں لڑ پڑیں اور صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نہ کی نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات. وہ سارا ایسے معلق ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل مجھے نہ دکھایا جائے. وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، رات کو تہجد میں رو رہا ہے، لیکن وہ بھائی سے لڑا ہوا ہے، دوست سے لڑا ہوا ہے، بات نہیں کرتا ہے، تو اس کی تہجد، نماز، روزے اوپر نہیں جاتے، کھڑے ہوتے. جب وہ صلح کرتا ہے پھر سارے ایک دم اوپر چلے جاتے. ایسے بیوی سے لڑے ہو، ماں سے بدتمیزی ہوگی، باپ سے ہوگی، صلح کر لو، صلح کر لو. جھک جانے میں عزت ہی عزت ہے، سر اٹھانے میں ذلت ہی ذلت ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس کی. اور دیکھو بھائی، سچ کے عادی پر، سچ کے عادی، سچ کے عادی پر. اور اس زبان سے کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو. زبان کو میٹھا کرو، سانپ بچھو بھی تم سے پیار کریں. زبان میں کڑواہٹ ہوگی تو تمہاری بیوی اولاد بھی تمہاری دشمن بن جائے گی.
جس کی زبان میٹھی ہے ہوا بھی اس سے محبت کرے گی، جس کی زبان میں کڑواہٹ ہے جن کو گود میں پالا ہے وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ تو تھوڑا سا اپنے پر قابو پا کے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، ٹھیک ہے؟ روشی پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب تیرے قصوروار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کے سینوں کو ایمان سے روشن کر دے، نبی والے اخلاق عطا فرما دے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں اپنے آپ کو گندہ کرنے سے محفوظ فرما، ہماری آپس کی محبتیں قائم فرما، ان سارے دوستوں کو قبول فرما، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب فرما، یہاں ان کو ان کی نسلوں کو بھی اللہ پھلنے پھولنے کا موقع عطا فرما، مسلمانوں والے اخلاق عطا فرما، سچائی دے، صدق و امانت دے، دھوکے سے بچاؤ، فراڈ سے بچاؤ، فریب سے بچاؤ، ہماری نسلوں کو ڈرگ سے بچا، غلط کاموں سے بچا، اچھا پرامن شہری بن کے چلنے والا بنا۔ یا اللہ یہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، جہاں سے گزریں، یہ خیر و برکت کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں۔ انہیں مسجدیں عطا فرما، انہیں مدارس عطا فرما، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، ہماری نسلوں کے یہاں پروان چڑھنے کے لیے ایمانی ماحول عطا فرما، ایمانی فضا عطا فرما۔ اور یا اللہ فحاشی سے بچا، برے ماحول سے بچا، تو ہی اپنے غیب سے ہدایت کا سامان پیدا فرما اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو اس ماحول میں رہ کر دین سے دور نکل گئے، واپس آنے کی شکل نہیں، اپنی قدرت سے انہیں واپس بلا دے، انہیں واپس پہنچا دے، انہیں واپس پہنچا دے۔ جہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں ان میں صلح کرا دے، والدین سے لڑائی جھگڑا ہے آپس میں محبت پیدا فرما دے، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے آپس میں محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ مذہب کے نام کی نفرت ختم فرما، سیاست کے نام کی نفرت ختم فرما، قومیت کے نام کی نفرت ختم فرما، اس ملک کا اچھا شہری بن کے چلنے والا بنا، یہاں اس ملک کے لیے نمونہ بن کے چلنے والا بنا۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اور 30 تاریخ کو جو اجتماع ہو رہا ہے اسے قبول فرما، اسے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے دل کی تمنائیں تیرے سامنے ہیں، نہ بھی بولیں تو تجھے سب پتہ ہے، اپنے غیب سے وہ ساری پوری فرما، سب عطا فرما۔ بہت سے بیمار ہیں، اپنے خزانوں سے صحت کے دروازے کھول، بہت سے تنگ دست ہیں، اپنے خزانوں سے فراخی کے دروازے کھول، بہتوں کے پیپر ورک میں پریشانیاں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، سہولت پیدا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں ایمان میں آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگیں تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راستہ دے دیں مسلمانوں کو۔